ہمارے استاد بھی ہیں اور سینئر کرائم رپورٹر ہیں نعیم مصطفیٰ شاہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے لوگ نشہ کرتے ہیں, کتنے وہ کرتے ہیں. میں نے اس میں ایک ترا میں نے کہا ایسا کریں, آپ کوئی ایسا ٹیسٹ بھی نکالیں صرف منشیات نوش کا نہ ہو, منشیات فروش کا بھی ہو. اور بھائی یہ لاہور کا ایک ڈی ایس پی پولیس کے سیل کا منشیات اینٹی ڈرگ سیل جو ہے اس کا انچارج, لاہور کے واگا بارڈر سے اس طرف جی موزہ جامن شمشیر تک انڈیا کے اٹاری تک ڈرون کے ذریعے منشیات بیچتا ہے. پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال یہ دور ہے. سیاسی بات نہیں کر رہا, انتظامی بات کر رہا. جوان بچی تھانے میں کیا کرنے جا رہی ہے, کمرہ نمبر 4 میں فرسٹ فلور پہ کیسے پہنچی. میں موترف ہوں سہیل ظفر چٹھا صاحب کی پیشہ ورانہ خدمات, لیکن اس ایکٹ کا جو ہے موترف نہیں, سب سے بڑا نقاد ہوں جس ایکٹ کے تحت سی سی ڈی بنائی گئی, بے پناہ اختیارات دے گی. غیر آئینی سمجھتے ہیں اسے؟ غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی. غازی آباد تھانے میں پاکستان پولیس, پنجاب پولیس نہیں کہہ رہا, پاکستان پولیس کے ماتھے پہ وہ سیاہ دھبا لگا دیا ہے. ہر تھانے میں ایک عمران انور بیٹھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنی آپ نے خون کی دیواریں کھڑی کی ہیں, وہ پیرا فورس ہے, سی سی ڈی ہے, فلاں سب خون کی دیواریں, جتنی دیواریں کھڑی کی ہیں یہ دھاڑ سے دھڑام سے نیچے آ گریں گی. میرے پاس ان لوگوں کے پاسپورٹ ہیں جنہوں نے امریکہ, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا کے ویزے لگوائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائین. ناظرین, آج ہم بات کریں گے پولیس پر. ہماری پولیس جو ہماری محافظ ہے, اور لگتا ہے ایسے ہے کہ عوام اور پولیس کی جو خلیج ہے, دوری ہے, دن بہ دن یہ دور ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آئے دن جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ سنتے ہیں کہ کبھی تھانے میں ریپ ہو گیا, اور کبھی ایک ایس ایچ او جاتا ہے کسی مجسٹریٹ کے گھر پہ ریڈ کر دیتا ہے, اور پھر ایک ایس ایچ او جاتا ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر ریڈ کر دیتا ہے. یہ سارے محرکات ہے کیا لیڈر کی کمی ہے, کمان کی کمی ہے, یا پھر پنجاب پولیس کو اتنا فری ہینڈ دے دیا گیا کہ وہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں, نہ بائی لاز دیکھے جاتے ہیں, اور نہ ہی قانون کو دیکھا جاتا ہے؟ ان تمام باتوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سینئر ہمارے استاد بھی ہیں اور سینئر کرائم رپورٹر ہیں نعیم مصطفیٰ شاہ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اچھا شاہ جی, یہ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس جس کو عوام کا محافظ سمجھا جاتا ہے, عوام اور اس میں جو خلیج ہے, جو دوری ہے, دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں اسے خلیج نہیں کہتا, اسے نفرت کہتا ہوں, مخاصمت کہتا ہوں, دوری کہتا ہوں. اور اب جو ہے وہ دو متحارب قوتیں بن کے سامنے آ رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے خود ریزن بتائی. تھانہ جی بنیادی اکائی ہے انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے تحت. قانون تو آج بھی انگریز کا ہی ہے. وہی ہے, جی ود اے لٹل چینجز, جی ود اے لٹل ڈیولپمنٹ. اس قانون میں تھانہ بنیادی اکائی تھا اور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس اکائی کا بیڑا غرق کر دیا. بیڑا غرق کر دیا. بالکل. کبھی آپ نے انویسٹیگیشن آپریشن کو علیحدہ کیا, کبھی ایس ڈی پی او دونوں کی کمانڈ کرنے لگا, کبھی ڈی ایس پی انڈیپینڈنٹ تعینات کیا. ایس ایچ او کی طاقت, ایس ایچ او بھی اکائی کا ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ سیگمنٹ تھا. بالکل ایسے. اس کے اختیارات پہ کٹ لگایا. وہاں 1 2 4 5 طرح کے اسی کے ہم اثر برابر کے لوگ تعینات کر دیے. ایک تھانے نے 4 بچوں کو جنم دیا. جو ایک تھانہ نواں کوٹ تھا, جی اس کے 3 سرکل نکال دیے. ایک تھانے کے 3 سرکل نکال دیے. ایک تھانے جو ہے, ایک تھانہ جی وہ 3-4 تھانوں پر مشتمل ایک سرکل تھا. جی ایسے ہی. اس میں سے 3 سرکل نکال دیے نئے. پھر اس سے بڑھ کے خلیج کی بڑی وجہ آپ نے کہا, خلیج اس نے مان لو خلیج تھانہ جائے امن ہے, لوگ تحفظ کی خاطر وہاں جاتے ہیں. بالکل ایسے. اپنے تھا مسائل کہ ہے, تھا, اب تو نہیں ہے. نہیں میں نہیں کہہ رہا, جی ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. وجود ہی نہیں ہے. تھانہ جائے امن تھا بالکل. تحفظ کا مرکز تھا, بالکل. لوگوں کے مسائل کے حل کی سب سے بڑی آماجگاہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اب غازی آباد تھانے نے پاکستان پولیس, پنجاب پولیس نہیں کہہ رہا,
پاکستان پولیس کے ماتھے پہ وہ سیاہ دھبا لگا دیا ہے کہ جہاں عوام جاتے گھبراتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا ہے ایک شو میں, بڑی ریٹیلیشن اس کی ہوئی ہے, جی پذیرائی بھی ملی ہے اس پہ. میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرے لاہور پولیس کی انتظامیہ, پنجاب حکومت, کہ غازی آباد تھانے پہ لوگوں نے انقلابی حملہ نہیں کر دیا. ہو سکتا تھا ایسا. 100% کسی مہذب معاشرے میں اس طرح کی کبھی حرکت ہو تو رزلٹ یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. ایک بات, اب وہ تھانہ جو جائے امن تھا وہ نفرت کی علامت بن گیا. ایسے ہی ہے بالکل. ہر تھانے, بڑے محتاط بات کہہ رہا ہوں, جی ہر تھانے میں ایک عمران انور بیٹھا ہوا ہے. ہر تھانے میں ایک عمران انور ہے جس نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. ابھی ہر تھانے میں ایک منشیات فروش بیٹھا ہوا ہے. نام الگ الگ ہیں, جو کام مرضی ایک ہو, ہی ہے. میں عمران انور ایک کیفیت کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک درندے کا نام ہے. درندے کا نام ہے جو پنجاب پولیس کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے اور ہر تھانے میں ہے. اگلی بات سنیں, منشیات فروش تھانے میں ہے. میں آپ یا ہم جیسا کوئی اور سویلین جی منشیات بیچے تو اس پہ اعتراض کی انگلی اٹھے گی, قانون حرکت میں آئے گا. بالکل ایسے. لیکن اگر وردی والا بیچے, پھر جس شخص کو عوام کے تحفظ کی ذمہ داری, آپ نے کہا نا جی عوام کے تحفظ کی ذمہ داری دی گئی ہے, اس نے سوسائٹی کو, تھانے کو بدکاری کا اڈا بنا دیا. بالکل ایسے ہی. ایک یہ ہے گناہ, جرم, شرم بھی, اخلاق بالکل بھی. ایسے ہی. اور عذر گناہ کیا ہے کہ آپ نے ایک لولی لنگڑی معذور ایف آئی آر درج کر دی. اس بیچاری فاتر العقل ذہنی معذور بچی کے ساتھ منہ کالا کر کے, بد اخلاقی کر کے, میں لفظ زنا ریپ استعمال نہیں کرتا, وہ کر کے جو اس نے گناہ کمایا تھا, اس گناہ میں 78 بندے شریک نہیں تھے, 1078 اس میں شریک ہیں. کیسے؟ جی مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس نے اس کو کانسٹیبل سے ٹی اے ایس آئی بنایا, اس کو پھر پروموٹ کیا, اگر وہ ڈائریکٹ آیا ٹی اے ایس آئی, پھر اس کو پروموٹ کیا ایس آئی, جس نے سلیکشن بورڈ کیا اس کا, جہاں جس مراحل سے گزرتا گیا, وہ جس نے حسب نسب نہیں دیکھا. میں سنے بات, مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, تحفظ امن عامہ, بالکل, اور معاش, روزگار. ان میں کسی شخص کو بھرتی کرنے کے لیے جاب دینے سے پہلے اس کا خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے. یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا شاید. کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں. ایک دور میں ایک آرڈر کیا حکمران نے, جی میری موجودگی میں, کہ پولیس والوں کا ڈوپ ٹیسٹ کیا جائے. کتنے لوگ نشہ کرتے ہیں, کتنے وہ کرتے ہیں. میں نے اس میں ایک ترا, میں نے کہا ایسا کریں, آپ کوئی ایسا ٹیسٹ بھی نکالیں صرف منشیات نوش کا نہ ہو, منشیات فروش کا بھی ہو. تو اس نے کہا مجھے پنجاب پولیس کی آدھی نفری سے ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ اس پولیس افسر کا کہا, وہ کہہ رہا ہوں. اگر منشیات فروشی کی بات, منشیات نوش, منشیات فروش کا ڈوپ ٹیسٹ کر لیں یا کوئی اور ٹیسٹ ایجاد ہو جائے تو کہتا ہے آدھی پولیس سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو جن کرائم سے بچنا چاہیے, بچانا چاہیے, تو یہ لوگ خود اس میں ملوث ہیں. او بھائی, یہ لاہور کا ایک ڈی ایس پی پولیس کے سیل کا, منشیات اینٹی ڈرگ سیل جو ہے اس کا انچارج, لاہور کے واگا بارڈر سے اس طرف جی موزہ جامن شمشیر تک, انڈیا کے اٹاری تک ڈرون کے ذریعے منشیات بھیجتا ہے. اب بھی, اب کہہ رہا ہوں, آج جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وثوق کے ساتھ کر رہے ہیں, تجربے کے ساتھ. ادارے کہاں ہیں شاہ جی, ادارے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ادارے نہیں ہے بھائی, کسی قسم کا کوئی ادارہ نہیں ہے. اچھا پوری بات سنو. جی جس ایف آئی آر کا جس نے اندراج کیا وہاں, اس محرر کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. اس ایس ایچ او کو, اس تفتیشی کو جس نے اس ایف آئی آر کے مندرجات درج کیے. بچی اغوا ہوتی ہے 1:35 پر, جی سرے بازار. بالکل ایسے. یوسف نامی ایک ترخان فرنیچر مارٹ کا ترخان, جی جی کارپینٹر, جی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اس نے کہا اے ایس آئی عمران انور نے کہ بچی معذور ہے, اس کو اٹھا کے پیچھے بٹھاؤ موٹر سائیکل کے میرے. وہ موجودہ بندہ, اس کا نام تذکرہ ایف آئی آر میں ہے. اس نے کہا کیوں بٹھاؤں؟ اس نے کہا میں نے اسے تفتیش کرنی ہے. کاہے کی؟ وہ تھانے لے جا کے کریں گے نا, تو دسنا ضروری ہے. کہ اسے مٹ بھیڑ ہو گئی. اس نے کہا میں لانا دیکھتا ہوں معذور بچی کو, میں کیوں اٹھاؤں؟ جوان بچی ہے, وہاں سڑک پہ بیٹھی تھی, بھیک مانگ رہی ہے, کچھ کر رہی ہے. اس کو اٹھا لیا, زبردستی بٹھایا, سادہ کپڑوں میں تھا.
یہ پہنچتا ہے تھانے. جی تھانے میں سنتری باہر بیٹھا ہے, وہ اندھا تھا پولیس کانسٹیبل. جوان بچی تھانے میں کیا کرنے جا رہی ہے, کمرہ نمبر 4 میں فرسٹ فلور پہ کیسے پہنچی؟ ایک اسی سنتری نے اس اے ایس آئی کو نہیں روکا. بالکل میں جان کے سخت جملہ کہہ رہا ہوں, میں ایسے جملے استعمال نہیں کرتا, جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں تاکہ معاشرے میں اس کی کم از کم اور کچھ جگہ سائی تو ہونا. بالکل ایسے. اس سنتری نے اس اے ایس آئی کو نوجوان لڑکی لے جاتے ہوئے پرائیویٹ کمرے میں تفتیشی روم میں نہیں روکا, اور جب ماں باپ محلے دار 30 کے قریب وہاں تھانے میں تلاش کرنے آئے بچی جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی کمرہ نمبر 4 میں, ان کو روک لیا. جن کو نہیں روکنا چاہیے تھا ان کو روک لیا, اور پبلک کا جائے عمل ہے, پبلک اپنی ان کی بچی گم ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کچھ نہ کریں, بچی وہاں, میں سمجھتا ہوں بچی وہاں نہیں ہے تو روز نامچے میں رپورٹ تو لکھ سکتے ہیں آپ. بالکل ایسے. فرنٹ آفس موجود ہے نا, آئینی حق ہے ان کا, فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کا وہ. اچھا ان کو روک لیا. اب 78 بندوں میں سے اس کانسٹیبل کو پکڑے آپ, اب بھی وہ تھانے میں موجود ہے, وہ سنتری جس نے اس کو نہیں معطل کر دیا سب کچھ. شاہ جی کہہ رہے بھائی ہیں کون سی سزا ہے مجھے بتائیں. یہ تو سب کے کمروں کے سارا سامان وہیں پڑا, سب کا وہیں پڑا ہے, یہ اور میں آپ کو ہفتے بعد بتاؤں گا وہ کہاں کہاں لگ گئے سارے. معطلی تو پارٹ آف جاب نہیں ہے شاہ جی ان کا. بھائی سنچور معطلی کوئی سزا نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. آپ نے مقدمہ درج کیا 155C کے تحت, اس مقدمے 376 لگائی جی, اس مقدمے میں 5 منٹ بعد لوگ بری ہو جاتے ہیں. جو مقدمہ درج کیا گیا, اگر وہ مقدمہ ٹھیک ہوتا, 78 بندوں کی معطلی ٹھیک ہوتی, تو اس سے 24 گھنٹے کے اندر اندر تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 اور گداگر خواتین جان سے نہ ہو جاتی. اثر ختم ہو گیا آپ کے ایکشن کا. کیوں؟ میں نے اب نئی وجہ بتا رہا ہوں. جی سی سی ٹی تشکیل پائی. جی, میں معترف ہوں ڈی آئی جی فیصل کامران کی خدمات کا, ان کی سب سے بڑی بات دیانتداری, اپرائٹ افسر ہے, لوگ مانتے ہیں پروفیشنل آدمی. جی رات کو لیٹ بھی جاگ رہے ہوتے ہیں, اکثر ہماری فون پہ بات ہوگی, فون اٹینڈ بھی کرتے ہیں. میں معترف ہوں سہیل ظفر چٹھا صاحب کی پیشہ ورانہ خدمات کا, لیکن اس ایکٹ کا جو ہے معترف نہیں, سب سے بڑا نقاد ہوں جس ایکٹ کے تحت سی سی ڈی بنائی گئی بے پناہ اختیارات دے کے. غیر آئینی سمجھتے ہیں اسے, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر مہذب. کیوں؟ وجہ بتا رہا ہوں. جی کراچی کے 2 آپریشن میں نے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے میرا. کراچی کے 2 آپریشن بینظیر بھٹو شہید کے دور میں وزیر داخلہ تھے جنرل نصیر اللہ بابر, 2 آپریشن کیے. خون ریزی تھی کراچی میں, بوری بنداشیں ملتی تھیں, کندھوں میں ڈرل ہوتا تھا, گھٹنوں میں ڈرل ہوتا تھا, سوراخ دماغ میں کرتے تھے. ایم کیو ایم کے دور کی بات کر ہاں سارے وہی دور تھا. جی 90s سے لے کے 2000 تک, 85 سے شروع کر لے 15 سال. اب 20 سال رکھیں 2005 تک, 85 سے 2005 تک جی 2 آپریشن ہوئے. ایک معاشی دور میں ہوا, ڈیرا ڈالا تھا. 2 آپریشن میں میں دونوں میں ساتھ تھا. خوریزی ہو رہی تھی, لاشیں ملتی تھیں. جنرل نصیر اللہ بابر نے, وہ فوجی ذہن کے تھے, انہوں نے اس خوریزی کے سامنے خون کی دیوار کھڑی کی. جس طرح کہا جاتا ہے خوریزی روکنے کے لیے لوہے کو لوہا کاٹے گا. انہوں نے کہا خوریزی ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ایک برآمدہ تھا ایک بڑے اسکول کا, اس میں 3 لوگ نقاب پوش, ان کی صرف آنکھیں کھلی تھیں, ان کو بٹھا دیا گیا. ان کے آگے سے 5-7 ہزار لوگ گزارے گئے, جس پہ وہ یوں کرتے تھے اس کو باہر نکال لیتے تھے, اور جس پہ یوں بیٹھے رہتے تھے اس کو چھوڑ دیتے. جن کو نکالا تھا ان کو کراچی کے لوکل اسٹیشن ڈرگ کالونی, ملیر, ناظم آباد, وہاں پٹریوں پر لٹایا ٹرین کی, اوپر سے ٹرین گزار دی. آپ کو دیکھے واقعات ہیں. کتنے لوگوں کو شاہ جی؟ کتنے تھے. یہ خونریزی کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا, خون کی دیوار کھڑی کی گئی. ایک طرح کی شناخت پریڈ کرائی گئی. شناخت پریڈ کرائی, آفیشیل نہیں, ان آفیشیل, غیر طریقہ کار وہی تھا, وہی شناخت پریڈ. جی وہ نکال لی انہوں نے, رینڈملی سیمپلنگ کر لی, وہ بندے مار دیے. میں نے ایک آرٹیکل لکھا, جی پرنٹ میڈیا کا دور تھا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا نوائے وقت میں, اور ساتھ میں نے یہ کہا, بعد میں جنگ میں بھی چھپا ہوا, میں نے یہ کہا کہ خون ریزی خون کی دیوار سے رکتی نہیں ہے, رکتی نہیں ہے, یہ بڑھے گی. پہلے لاشیں ملتی تھی 5, پھر 50 ملتی تھی یومیہ.
بڑھ گئی. تیسرا آپریشن جب کیا نواز شریف نے تو 50 ہو گئی 5 کی. جو ڈرل ہوتے تھے 10 بندوں کے وہ 25 ہو گئے. ایک اعلیٰ قیادت نے ایک جملہ کہا, 3 جار رکھے, آنکھوں دیکھے واقعات بتاتا ہوں, جی. شروع سے بات ہے, 3 جار رکھیں, ویزیبل ہیں, وائٹ جار شیشے کے, جی. 1 2 3. انہیں کہتے تھے اس جار میں جو بندے کا نام نکلے گا میں کل اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. قراندازی ہو. غور سے سنیں بات. جی. اس جار میں نام پڑے جی پڑھے. 20. یہ نکلا, یہ 20 میں سے 5 یہ لوگ جو ہیں پہلے آئیے, پہلے پائیے, ان کے میں کل جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اوکے, ان کو قتل کیا گیا, جنازہ اہتمام کیا گیا, پہلے قتل کیا گیا پھر جنازے کا اہتمام کیا گیا, وہ قیادت شریک ہو گئی. پھر دوسرا جار, میں ان کے رسم کل میں شریک ہونا چاہتا ہوں. پھر تیسرا جار, میں اس کے رسم چلنے میں جانا چاہتا ہوں, فلاں تاریخ کو میں انگلینڈ جا رہا ہوں, فلاں جگہ جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو شریک ہوں. پھر یہ صورتحال ہوئی. پھر پولیس اہلکار سے لے کے ایس ایس پی تک کی لاشیں سرے بازار ملتی تھی. یہ خونریزی کے آگے خون کی دیوار تھی. پنجاب میں اس فارمولے کو ریپلیکیٹ کیا گیا سی سی ڈی پر آ کے. خونریزی تھی بالکل, لیکن وہاں ایک کام نہیں تھا, یہاں 2 کام 3 کام ہوئے. یہاں پہلے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لامتناہی اختیارات کے حامل ہیں, جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. ایک شخص گرفتار ہوتا ہے این سی سی آئی اے ایف آئی اے کے ہاتھوں, ڈکی بھائی. جی. ڈکی بھائی کے گرفتاری پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس این سی سی آئی کے کیس کے 4 بغل سے اس کی کیس کے 4-5 بچے جنم لیں گے. بالکل کہا تھا آپ نے, یاد ہے. نئے مقدمات بالکل ایسے ہوں گے. ایک شخص نے فون کیا ایک غیر ملکی بینک کے مینیجر کو یو اے ای میں, اسے یہ کہا کہ میں این سی سی آئی کا ڈائریکٹر ہوں اور یہ آپ کو اکاؤنٹ بھیج رہا ہوں, اس کی ڈیٹیل بھیج دو. اس نے کہا ہو بلڈی یو آر, کون ہوتے ہیں آپ, کس نے اختیار دیا آپ کو کہ مجھ سے آپ یہ کہیں. اس نے کہا یہ اختیار مجھے ملنے والا ہے. اس نے کہا جب ملے گا بات کریں. بات ختم ہو گئی. 4 دن بعد وہی بات جو اس نے کہی تھی, اس اختیارات کا نیا چارٹر آ گیا. اس کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ وہاں سے بھی نکال لے پیسے. پھر کیا ہوا, پھر ایک گاہک گیا یہاں سے چیک بنوا کے, یہاں سے لاہور سے مال ٹاؤن کے ایک ای بلاک پر, وہاں سے ایک شخص گیا 60 لاکھ روپے نکلوا لایا اسی اکاؤنٹ میں, اسی اکاؤنٹ سے. اختیار مل گیا. پھر 5 بہنیں تھیں ٹک ٹاکرز, ان کے والد سے اور ان بہنوں سے ایک سمپل وہ بھیج کے ان کو طلبی نامہ, ان سے کہا گیا 25-25 لاکھ کے 5 چیک دو, جان چھڑوانی ہے تو. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے چیک دیے 4, 5واں نہیں دیا. پھر اس کو طریقہ بتایا این سی سی آئی اے والوں نے. میں وجہ بتا رہا ہوں خون کی دیوار کیا ہے. اسے کہا کہ تم ایسا کرو کہ درخواست دے دو کہ میں پریگننٹ ہوں, مجھے پریگننسی کی وجہ سے 1.5 ماہ تک طلب نہ کیا جائے. وہ بچی شادی شدہ ہی نہیں ہے. جو کہہ رہی ہے کہ میں امید سے ہو, جس نے اس کی ابھی اس نے شادی بتایا ہے. خود ڈائریکٹر نے. 4-5 واقعات ہو گئے. جب ہو گئے تب میں لوگوں نے کہا آپ کو الہام کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا یہ این سی سی آئی نہیں رہی, بند ہو جائے گی. میں نے ڈسکلوز کیا بگ بردر کا نام. بالکل ایسے ہے. میں نے کہا کہ وہ شخص جس نے ریکی کی وہ میرے ساتھ تھا 1 گھنٹہ پہلے. مال روڈ پہ ہم بیٹھے تھے ایک جگہ پہ, وہاں وہ شخص آیا اور اس نے مجھے کہا لو جی یہ لگ گئے. میں کیسے کہ پھٹے لگ گئے, پنجابی میں کچھ اور انہوں نے کہا پھٹے لگ گئے. میں نے کہا اوکے, وہ لگ گئے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, جتنی آپ نے خون کی دیواریں کھڑی کی ہیں, وہ پیرا فورس ہے, سی سی ڈی ہے, فلاں سب خون کی دیواریں, جتنی دیواریں کھڑی کی ہیں یہ دھاڑ سے دھڑام سے نیچے آ گریں گی. میرے پاس ان لوگوں کے پاسپورٹ ہیں جنہوں نے امریکہ, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا کے ویزے لگوائے, جنہوں نے جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں وہاں, یہ سب بھاگ جائیں گے. وقت کا انتظار کر رہے ہیں. صرف ایک بندے کا جملہ, خواجہ اظہر گلشن کو جانتے ہیں؟ جی, پاکستان کے نامور تاجر رہنما, قومی تاجر اتحاد, پاکستان کے سپریم کونسل کے چیئرمین. ایسی ہے. اس وقت سپریم کونسل جب پنڈی والوں نے بنائی تھی,
اس وقت سے قومی اتحاد کے سربراہ ہیں. ایسے ہی ہے. انہوں نے مجھے 3 وائس نوٹ بھیجے کہ اس کو میری جیتے جی نصیحت سمجھنی ہے اور ایف آئی آر کروانی ہے ان تینوں بیانات کی روشنی میں, اور جب میں مر جاؤں تو اسے میری وصیت سمجھ کے ہائی کورٹ میں جا کے ایف آئی آر درج کروانی ہے. میں نے کہا کب؟ صرف رجیم چینج کا انتظار کریں. یہ جملے ہیں اس میں, ریکارڈنگ ہے جی میرے پاس اظہر گلشن صاحب کی. پھر انہوں نے کہا وہ سلامت پوچھ لیں, آپ 86 سال ان کی عمر ہے. پھر انہوں نے کہا, میں نے کہا رجیم چینج تو نہیں. پھر میں نے کہا جناب رجیم چینج کی ضرورت نہیں ہوتی خون کی دیوار گرنے کے لیے. کہتے کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا رجیم ہچکولے کھاتی ہے نا, جب یہ افواہیں پھیلتی ہیں کہ سسٹم تباہ ہو گیا, نظام جا رہا ہے, جنزی باہر آ جائے گی, یہ باتیں ہو رہی نا ہو رہی ہیں. اور پھر یہ جو رجیم چینج میں ہچکولے دکھائی دے رہے ہوں گے تب یہ کام شروع ہو جائے گا. آج اسی خون کی دیوار کے خلاف آفتاب باجوہ نامور قانون دان ہے, سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری رہے ہیں جی, انہوں نے 5 درخواستیں دے دی ہیں ہائی کورٹ میں, ایک سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. ایسے ہی ہے. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ میرے بہت گہرے تعلقات تھے اس سے, میں کوئی سے یہ آپ جو 5 درخواستیں کہنے بہاولپور والے نا جن کو اٹھا کے لے, وہ تو ایک خاندان ہے, 3 بھائی 2 ان کے بہنوئی ہیں. جی اور سنیں جی 5 متفرق درخواستیں گئی ہیں. خواجہ تعریف گلشن جی فیصل بھٹی جی 2 سیالکوٹ گجرات چنیوٹ 5 ہو گئی. 5 درخواستیں صرف اس انتظار میں ہیں. ڈیٹ لگ گئی ہے, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, درخواستوں پہ انٹرٹین ہو گئی ہیں. اس وقت منظر عام پہ آئیں گی, میرے پاس ہیں وہ درخواستیں, اس وقت منظر عام پہ آئیں گی جب سرپرست ان کا کوئی کم ہوتا دکھائی دے گا. ہوگا نہیں کہہ رہا, ہوتا دکھائی دے گا. ایک بات. دوسری کہا جی ریزن کیوں ہے پولیس کے خلاف, نفرت کیوں ہے, خلیج کیوں؟ آپ خلیج کہہ رہے ہیں, میں نفرت کہہ رہا ہوں. نفرت اس لیے ہے کہ پولیس کے موسٹلی لوگوں کا, بیشتر غالب اکثریت جو ہے, اس کی نظر نہ میرے جرم پہ, نہ میری شکل پہ, نہ میری حیثیت پہ, نہ میرے منصب پہ جی, اس کی نظر میری جیب پہ, میرے احساسوں پہ, میرے بینک بیلنس پہ, منشیات کی فروخت پہ. اچھا میں آپ کو ایک اور بات, جی پاکستان کی تاریخ کی واحد مثال یہ دور ہے, سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, انتظامی بات کر رہا ہوں. 78 سال کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور ہے, یہ واحد دور ہے جی, جس میں قاتل سے بھی پیسے لیے گئے, مقتول سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ بات. قاتل سے بھی پیسے لیتے ہیں کہ تمہیں مروا دیں گے, ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہیں, قاتل سے کہتے ہیں. مقتول سے کہتے ہیں تمہیں نہیں مارا جائے گا, ریٹ طے ہے. اس کے پیسے حلال کرتے ہیں, اس کے کہنے پر مقتول کو جو قاتل ہو گیا اس کو مار دیا, لیکن اس سے بھی جاتے سے پہلے, منصوبہ بند مقابلے ہیں نا, اس سے جاتے سے پہلے پیسے لے لیے, دنیا سے جانے سے پہلے. ویڈیوز موجود ہے. کیسے مکریں گے آپ؟ یہ نظام ہے. وہ بھائی نظام نہیں ہے, نظام تو ہے ہی کہیں نہیں, میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں. اب ایک جملہ اور سنیں آپ کے ناظرین کے لیے. پولیس کی غالب اکثریت وہ اونٹ ہے, اس کی مثال وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں. میں نے کہا ہر تھانے میں ایک عمران انور بیٹھا ہے, ہر تھانے میں ایک منشیات فروش بیٹھا ہے, منشیات فروش بیٹھا ہے ہر تھانے. اچھا اب ایک اور بات سنیں, بڑی اہم بات. میں نے آپ سے کہا کہ 4 شعبے ایسے ہیں جن میں حسب نسب دیکھ کر انگریز بھرتی کیا کرتا تھا بندوں کو. نظام تو وہی ہے 1861 کا, بالکل وہی ہے, وہی پولیس سسٹم ہے نا. آپ نے لٹل چینج کبھی ادھر کر دی, کبھی یہی ہے. 2002 کا پولیس آرڈر دے دی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پوچھا تھا عمران انور کو بھرتی کرتے وقت کہ تیرا باپ دادا کون تھا, تجھ پہ کتنے کرمنل کیس ہیں. میں اگر آئی ڈی کارڈ بنوانے جاؤں تو میرا سی آر او آپ نکال دیتے ہیں, تو جس کو پولیس میں محافظ کے طور پہ بھرتی کر رہے ہیں اس کو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی. کیوں بھائی؟ ایک جیسا نظام رکھے نا, میکانزم ہی نہیں ہے اس کا. ایک اور خرابی ہے, معاشرتی خرابی, المیہ ہے, ڈائلما. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا غازی آباد تھانے میں, ٹاؤن شپ میں 2 گداگر خواتین مر گئی, ان پہ پبلک نے یہ کہا
چکوال میں CCD ہو گیا, بچی بچی عدیل والا, عدیل کی بچی. سرگودا میں ایک دکان کے اوپر بد اخلاقی ہو گئی. اوپر تل جتنے واقعات ہوئے, ہر ایک کے اوپر ایک دوسرا غالب آتا رہا. ان میں پبلک ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے. ہم میں سے جو بے شعور لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے کہ CCD انجام کو پہنچائے. بھئی کیا ریڈیکولس چاہیے, انتہائی نامعقول واقعات ہے. بھئی آپ کے نظام بدلنا چاہتے ہیں تو پھر موچی کو لائیں اور اسے سرجری کروایا کریں اسپتال میں ڈاکٹروں کی بجائے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے نظام تو جو کانٹریکٹر ہے سڑکیں بنانے والا, اس کو آپ چیف سیکرٹری لگا دیں پنجاب کا. پھر آپ نے نظام ہی بدلنا ہے تو پٹواری کو وائس چانسلر بنائے پنجاب یونیورسٹی. ڈاکٹر آپ کو کہے گا ٹیسٹ کرائیں, رپورٹ دکھائیں, موچی آئے گا تو وہ وہیں پہ CA کر چلے جائے گا, کام ختم کر دے گا. آپ نے تلپٹی کرنا ہے نظام, بالکل اگر مقصد ہی ہے مشن بن گیا تو پھر آپ پٹواری کو وائس چانسلر لگا دیں پنجاب یونیورسٹی کا, ڈاکٹر شاہ صاحب, محمد علی شاہ صاحب کے بجائے. ایسا کریں نا. پھر اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو وفاقی سیکرٹری داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, آپ وہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے قبیل کے ہیں, نامور آدمی ہیں, ان کو ہٹا کے ان کی جگہ بس کے کنڈکٹر کو لگا دیں, نظام ہی بدل دیں. او بھائی جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنے دیں. میں تو حیران ہوں کہ عدلیہ بول نہیں رہی, خاموش ہے. او بھائی سزا جزا تعین کس نے کرنا ہے؟ عدلیہ نہیں کرنا, آئین کے تحت ہے نا. بالکل جوڈیشری, بالکل ایسے ہی. عدالت انصاف دے نہ دے, عدل کرے نا. بالکل. تو عدل تو یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی کو گھر سے اٹھا کے جا کے مار دے, دبئی سے لا کے مار دے, کینیڈا سے بلا کے مار دے, بچی آسٹریلیا سے آئے, کینیڈا سے آئے, اس پہ آپ 100 گولیاں برسا کے صرف 6 ماری ہم نے. کیا بے وقوفانہ حرکت ہے. نظام تباہ اس لیے ہوا کہ ہم نے, عدل کیا ہے, عدل کی تعریف بتاؤں کیا ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جو شے جہاں کی جس مقام کی ہے اس کو اس مقام پہ رکھا جائے. بالکل ایسے ہی. یہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے 2 مائک لگائیں, جی, اگر یہ میری پشت پہ لگا دیں تو میں بول لوں گا نہیں. پھر یہ کیمرے آپ نے لگائے, یہ کیمرے جو شوٹر ہیں, یہ شوٹر جو ہے اس کیمرے کو اٹھا کے ادھر منہ کر دے, پھر کیا شوٹ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا. نا. تو بس آپ یہی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کے مطابق نظام اتنا گر چکا ہے, جو محسن نقوی نے کہا ہے کلیپس ہو چکا ہے, تو پھر یہ نظام پولیس کا بھی کلیپس ہو چکا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں کولیپس کرنے کو ہے, میں کہتا ہوں کولیپس کر چکا ہے. پولیس کا نظام, پولیس کا نظام تو اتنا بیڑا غرق ہے کہ آپ پرائیویٹلی کسی پولیس والے سے پوچھیں کہ آپ اپنے دور کا اور آج کے دور کا سینئر آدمی سے تقابلی جائزہ کیسے لیں گے. ٹھیک ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی دنیا جہان میں ہوتی ہے, تو وہ کہے گا کہ کان کو ہاتھ لگائے گا پہلے. توبہ 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 توبہ. اتنا فرق آ چکا ہے. پولیس افسر نے مجھے کہا, سرونگ ابھی, جی, اس نے کہا میں SP تھا, ASP تھا, تو میں تھانے میں چیک کرتا تھا جا کے کہ مقدمات کتنے درج ہوئے. تو وہ کوئی 10 اگر درخواستیں آئیں تو 9 درج ہو جاتے تھے. ایک نہیں ہوا تو اس نے کہا جناب یہ رپٹ بنتی ہے روزنامچے میں نے گمشدگی رپٹ لکھ دی ہے, FIR اغوا کی نہیں بنتی. اس نے شک ظاہر کیا کہ اغوا کر لیا گیا, لیکن اغوا نہیں. حالات اچھے نہیں. انہوں نے کہا میں نے سختی کی, تو اس نے کہا جی کہ سر پھر میرے پاس دوسرا حل ہے, قانونی حل. قانونی, غیر قانونی, ماورا عدالت نہیں, قانونی. وہ کیا؟ اس نے کہا 54(2) کی ایک رپٹ لکھوں گا کہ یہ درخواست مجھے موصول ہوئی, ڈسپوزل کر رہا درخواست, اس میں مجھے شک ہے کہ واقعہ درست نہیں, مشکوک واقعہ قرار دے گا 54(2) سیکشن 2, جی 54 سیکشن 2, جی قانون ضابطہ فوجداری, اس کے تحت میں رپٹ لکھ دوں گا روزنامچے میں, تب اس کا ڈسپوزل کروں گا. تو میں نے کہا اب کیا فرق ہے؟ اس نے کہا اب جھوٹا مقدمہ بھی 5 لاکھ روپے دے کے درج کروا لیں, فیس ہے, ریٹ ایک مقدمے کی 5 لاکھ فیس ہے. چھوٹا مقدمہ, چھوٹا, بڑا تو بہت بات کی بات. اب میں آپ کو ایک اور چیلنج کر رہا ہوں. آپ نے کہا نفرت خلیج کیوں ہے؟ خلیج اس لیے ہے کہ پنجاب میں درج ہونے والی, بالخصوص پورے پاکستان درج ہونے والی تمام بلمو FIR, ان کا ایک کانٹینٹ درست نہیں ہوتا, ایک دفعہ درست نہیں ہوتی. بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بالکل ایسے ہی. جس FIR کے مندرجات غلط ہوں گے اس کی بنیاد ہی آپ نے غلط رکھی. جب آپ نے بنیاد غلط رکھی تو اس کے نتائج اچھے کیسے ہوں گے؟
اس کا بینیفٹ بھی تو پھر ملزم کو ہی ملنا ہے نا شاید. تو بھائی ہمارے سارا کام کوئی پولیس والا نہ تفتیشی نہ ایس ایچ او آپریشن کا کسی مدعی کا ساتھ دینے کے بجائے ملزم کا ساتھ دیتے ہیں. کیوں؟ ملزم سے پیسے زیادہ ملتے ہیں. اب دو طرفہ مل رہے ہیں, قاتل بھی دے گا مقتول بھی دے گا. لیکن پولیس والے زیادہ ملزم فریق کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک اور سن لیں بات. آپ کہیں جی قتل و غارت گری کیوں بڑھ رہی ہے, آئے روز متشدد معاشرہ کیوں ہو رہا ہے, ایگریشن ہے نا معاشرہ, یہ کیوں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے بڑے گینگسٹرز, ڈیرے دار, بدماش, نامور قسم کے, قبیح قسم کے مجرم, ان کے ڈیروں پر اعلیٰ پولیس افسران جا کے ہر طرح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں. ہر طرح کی محفل میں شریک ہوتے ہیں اور پھر اے کے ڈرے سے اٹھ کے بی کے اس کے دشمندار کے پاس جاتے ہیں کہ تاڑے بارے جو ہوتے ہیں گل ہو رہی سی, آج بڑھاوا دیتے ہیں, بڑھوتی دیتے ہیں. یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں, اور کوئی کہہ رہا, جس کی وجہ سے پولیس ایسے نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں سے واپسی مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہی. لیکن پھر ایک کوشش کرنی چاہیے. میں نے کہا ڈوپ ٹیسٹ کروا لیں, منشیات کا پتہ لگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈوپ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, آپ کروائیں, 5% پیش نہیں ہوں گے ٹیسٹ. وہی ہو سکتے ہیں, کوئی ہو ایسا سکتے نہیں, ہو سکتے فیزیبلٹی کہیں نا کریں. ایک نوجوان ہمارے رپورٹر تھے جی, وہ ترقی کرتے کرتے لکیلی وفاقی سیکرٹری داخلہ بن گئے. رپورٹر تھے ہمارے نیشن میں, ہمارے پاس احمد رضا سرور وفاقی سیکرٹری داخلہ لگے, 3 دن ہو گئے ان کو. ان جیسے 4 دیانتدار لگا دیں, ان کو یہ ٹاسک دے دیں, وہ تو خود بھی ایکشن لے سکتے ہیں اسلام آباد میں. جی, ان کو ٹاسک دے دیں. ایک دوسرا, پولیس کو تطہیر کے عمل سے گزاریں, جنون تطہیر, جنون. میں نے ایسے ایسے پولیس افسر دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی چیئر جہاں بیٹھتے ہیں افسر اور اب دوسرے سامنے جو چیئر جہاں بیٹھے ان کے درمیان 8 سے 10 فٹ کا ٹیبل لگایا تھا. اب پولیسنگ سمجھے کیا ہے جی, کیوں لگایا تھا 10 فٹ کا ٹیبل؟ جی بتائیں کیوں؟ ایک کرسی صرف رکھی تھی. کیوں؟ وہ کہتے بد اخلاقی ہے, انہیومنس. میں کہا نہیں, وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص میرے پاس آ کے بے تکلف نہ ہو, انصاف کے تقاضوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. کوئی ایم این اے ایم پی اے 4-5 بندے وفد لے کے نا میرے پاس آ جائیں, کرسی اندر ایک ہے تو ایک ہی آئے گا اندر. ایک دوسرا ایک ایس پی سی آئی ہے لاہور, 80 سال ماشاء اللہ ان کی عمر ہے, 2 بیٹے ایس پی ہیں ان کے, چودھری احمد خان چدر ایس پی سی آئی لاہور تھے. تو ان کے دفتر کا آپ کے یہاں سے مین گیٹ تک کا فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ تھا دفتر کا. تو میں نے ان سے کہا, میں کہا چوہدری صاحب ہماری تو کمر دکھ جاتی ہے, نیچے سے پہلے سیڑھی ہے 3 فلور پہ آئے, لفٹ نہیں تھی, پھر آگے آپ کے پاس پہنچتے پہنچتے آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہمیں ایک تقاضا جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کاکا تینوں گل سمجھ نہیں آنی. میں نے کہا یہ پولیسنگ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے ہوں میرے نال بھیجا, ایسے کرسی نے میری جگہ دے. میں کہا نہیں سر سو ادب ہے. کہتے نہیں میرے ساتھ بیٹھے ہو. میں بیٹھ گیا. اب وہ اس نے کہا بھی ٹھہر جاؤ, اردل روم شروع ہو رہا ہے. اردل روم بولو گا بندے لے کے آ رہے ہیں, ایک اے ایس آئی جی سب انسپیکٹر کو آیا, تھانہ دار, ایک ملزم کو لے کے. اب چوہدری صاحب نے یوں نظر کی ہوئی ہے, دروازہ وہ دور ہے جہاں آپ کا گیٹ ہے, ٹٹکی باندھ کے دیکھتے جا رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ جب وہ چلا گیا تو وہی کہتے دیکھے کچھ نہیں تو نہیں سمجھ لگے. میں نہیں کہنا بھائی جب یہ گیٹ سینٹر ہوا تھا تھانہ دار لے کے ملزم کو, تو میں نے یہاں تک پہنچتے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بے گناہ ہے بندہ جس کو لے کے آ رہا ہے, یہ جھوٹ بولے گا مجھے آگے, اور اب 15 منٹ بعد اس کو میں رہا کروا دوں گا, اس بندے کو وہیں جج کر لیا آتے آتے. یہ ہے پولیسنگ. پھر ہم چلے گئے میر مرزا بھٹو کے قتل پہ. میر مرزا بھٹو قتل ہو گیا جی کراچی, تو وہاں وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس بھی آئی, انٹرپول بھی آیا, پنجاب پولیس کی بھی ٹیم چلی گئی. وہاں بلائی تھی انہوں نے, بے نظیر محترمہ نے. وہاں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جھگڑا یہ ہے کہ گولی یوں لگی ہے اور یوں آر پار ہو گئی ہے ناک کے پاس سے, وجہ موت بن گئی مرتضیٰ کے. تو انہوں نے کہا جی کیا کیا جائے؟ تو چودھری احمد خان چدر, غلام محمد کلیار, 2 ایس پی تھے لاہور کے. انہوں نے کہا کہ جس سمت میں گولی لگی ہے وہ عمودی سمت ہے کہ بہت اونچی سی گولی چلی ہے. جس جگہ سے چلی تھی وہ وہاں کے ڈی آئی جی کراچی کا گھر تھا. گولی جہاں سے چلی تھی, یہ میں بتا رہا ہوں واقعہ آپ کو.
اس کے درخت پر بیٹھ کے کسی نے چلائی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا قافلہ بنایا جائے مصنوعی, جو مرچا بھٹو قافلہ جا رہا تھا جلسہ کر کے, ریہرسل کی جائے, یعنی کہ دوبارہ سے فل ڈریس جی ریہرسل کی جائے. ربڑ کی گولیاں لے کے آئے, انہوں نے کہا وہاں بیٹھے کانسٹیبل ایک درخت پہ, اس ڈی آئی جی گھر, اور وہاں سے گولی چلائے. جب گولی چلی تو جو بندہ وہاں بیٹھا تھا اس کو ربڑ کی گولی اسی جگہ لگی اور وہیں سے آئی. یہ ہے پولیسنگ. میں نے تفتیش کا بھی بتا دیا, انتظامی امور بھی بتا دیا آپ کو, پولیس کی وہ حالت بھی بتا دی. ایک اور بات سنیں, جی جب تطہیر کا عمل ہوگا تو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, میرا یقین ہے اس بات پہ کہ 15 سے 20% لوگوں کی سندیں غلط نکلے گی, 10 سے 15% کے قد کاٹ دوڑ غلط نکلے گی, 15 سے 20% اعلیٰ افسروں کے سفارشی ہوں گے, 5 سے 7-10% ایسے ہوں گے جو پیسے دے کے بھرتی ہوئے ہوں گے. تو پیچھے تو 30-40% ہی رہ جائیں گے. بس جو رہ گئے نا ان کو غنیمت سمجھیں, ان کے ذریعے آپ پولیسنگ چلائیں, ان کے ذریعے نظام چلائیں, نہ کرائم بڑھے گا ان کم لوگوں سے. ہاں جی, آپ چکر تطہیر کیا ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے نا. پھر غازی آباد میں کوئی عمران انور نہیں ہوگا. میرٹ سے ہٹ کے میں نے آپ سے کہا عدل یہ ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم کا اصل ترجمہ ہے عدل گستری. جی عدل گستری یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے اس کو اس مقام پہ رکھیں. کسی ادارے کا, ایجنسی کا کام نہیں ہے کہ بندے کو پکڑ کے لائے اور سیدھی گولی مار کے مار دے. آپ اس کو 10 بار سزا دلوائیں عدالت سے, سزائے موت, پھانسی کا حکم 10 بار دلوائیں, کوئی حرج نہیں. ایک بار بندہ غیر طریقے سے ماریں گے غلط ہوگا. ایک اور اب جملہ سنیں. جی میں نے چیلنج کیا ایک پروگرام میں, اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے مجھے جواب دے. میں نے کہا کہ پولیس کا کوئی افسر ریٹائرڈ, کوئی وکیل, کوئی جج, کوئی جرنلسٹ, نامور لوگ, کوئی جی. بیوروکریٹ, مجھے یہ بتائے کہ اس نے اپنے باپ دادا پردادا سے سنا ہو کہ 78 سال میں پاکستان میں کسی کانسٹیبل کی لاش پھانسی لگ کے آئی. چیلنج کر رہا ہوں, یہ نہیں کہنا سزائے موت ہوئی نا, مجھے بتائے کہ اس نے کہا یہ لاش پڑی ہے, امپلیمنٹ ہو گیا جس پہ لاش پڑی ہے, یہ پولیس کے کانسٹیبل کی ہے. ایس پی تو بہت بڑی چیز ہے نا, انسپیکٹر نہیں ہے نا. بالکل میں ابھی آپ کے پروگرام میں گن کے 100 بندے بتا سکتا ہوں جن پہ عدالت نے ثابت کیا کہ پولیس والوں نے مارا ان کو ناجائز. تو جب عدالتوں نے ثابت کیا کہ ناجائز مارا تو کسی پھانسی کیوں نہیں ہوئی ذمہ دار کو بتائیں. اس لیے یہ خلیج ہے, اسی وجہ سے دوری ہے, اسی وجہ سے نفرت ہے, اسی وجہ سے پولیس کا کلچر تباہ ہوا, اسی وجہ سے پوری دنیا میں انسانی حقوق میں ہم باٹم لائن سے نیچے آ گئے ہیں. ابھی آئے ہیں. یہ ثانیہ غازی آباد کے بعد آپ چیک کریں دنیا میں کیا لانتے ہم پہ ہو رہی. اللہ اللہ کر کے اچھا یہ ہوگا. ہاں ایک بڑی اہم بات, یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہے؟ جب پاکستان عالمی تناظر میں اپلفٹ لے رہا تھا, کرنسی اوپر جا رہی تھی, امریکہ اسرائیل ایران کی صلح کروا رہا تھا, 4-5 ممالک آپ کو اربوں ڈالر قرضہ نہیں ویسے فنڈ دے رہے تھے. پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو رہی تھی, ایک دم آپ نے گراف نیچے گرا دیا. اور اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ عین ممکن ہے کسی منصوبہ بندی کا حصہ ہو, یہ عین ممکن ہے. پری پلاننگ ہو. آپ کو پتہ ہے یہ جو فورسز لوگوں کی جان لے رہی ہیں, جتنی میں نام نہیں لیتا, جتنی فورسز جان لے رہی ہیں لوگوں کی, یہ اشرافیہ حکمرانوں کی گردن کا پھندا ہے. کب بنے گا شاید؟ جب کوئی مرد حر میدان میں آ جائے گا, اور کسی وقت بھی آ جائے گا. ایران میں نا, جی میں اس دور میں وہیں تھا جب انقلاب ایران میں نا پاسداران انقلاب جو تھے جی وہ عروج پہ تھے, 3 نسلیں تباہ کر کے آئے تھے. جی ایسے ہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو انقلاب ہے یہ اگا تھا زمین سے؟ ان کا نہیں. میں نے کہا بہت فاسٹ آیا تھا؟ نہیں. میں نے کہا برق رفتاری سے نہیں آیا؟ نہیں. میں نے کہا سست روی سے آیا؟ نہیں. میں نے کہا سلو کچھوے کی چال ہے؟ نہیں. کہتے ہیں سمجھ گیا ہی کہ ادھر سے بھی انقلاب ہے ادھر سے بھی انقلاب ہے. جب انقلاب آتے ہیں نا تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ نازل ہو رہے ہیں کہ زمین سے اگ رہے ہیں. میں نے کہا خدا کا شکر ادا کریں تھانہ غازی آباد کو نظر آتش نہیں کیا گیا. اب یہ آپ اس کی تعویل یہ کر لیں, تدبیر اس کی یہ نکال لیں کہ نہیں مسوا یہ کہہ رہا ہے کہ آگ لگانی چاہیے تھی.
مہذب معاشرے انقلاب سے روشناس اسی طرح ہوتے ہیں. آپ چیک کر لیں اور اپنے ہمساؤں میں یہ چیک کر لیں کس کس جگہ پہ کیا کیا ہوا. کیا ہوا بنگلہ دیش میں، کیا ہوا سری لنکا میں، انڈیا میں کیا ہوا. جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انہی حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. ابھی بھی ہمیں، میں تو سمجھتا ہوں، میں بڑا اس معاملے میں جو ہے نا، یہ بہتری اصلاح کی گنجائش موجود ہے. ہم آصف زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا جی کہ جی آپ دشمن سے کیا سلوک کرتے ہیں. ہم عمرے پہ گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ جہاز جی میں. جی میں کہا جی آپ دشمن کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، سیاسی مخالف کے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس کا پھینکا ہوا جو پتھر ہے نا وہ جیب میں رکھ لیتا ہوں. ذہانت بتا رہا ہوں کیا ہوتی. میں کہا پھر، اس نے کہا تب مارتا ہوں جب میرے میں طاقت آ جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں. صحیح وقت کا انتظار کرتا ہوں. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میرا مخالف، میرا دشمن، کہتے ہیں آپ لوگ پنجابی کیا کہتے ہیں، نالی چھوٹی سی ہوتی ہے، ہم نے کہا موری، موری کنارے بیٹھا ہو نا تو اس کو ہاتھ دے کے اٹھا لیتا ہوں، اور جب وہ کنویں کنارے جاتا ہے نا تب اسے دھکا دیتا دھکا ہوں. دے دو. ابھی ہم کنویں کنارے نہیں گئے، ابھی موری پہ ہیں. اگر ہاتھ دے کے اٹھا لیں گے تو جرائم بھی اور معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بچ سکتا ہے. شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سی سی ڈی ہے یہ صرف عام عوام کے لیے بنی ہے، غریبوں کے لیے بنی ہے؟ آپ نے تو اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ جتنے بھی کیس ہیں، آپ نے کہا کہ سی سی ڈی کو لوگ کہتے ہیں ریفر کریں، یہ غلط ہے. میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے. رضا ڈار کا کیس تھا، یہ عمران والا کیس تھا، اس طرح کے کیس اس کی ڈومین میں نہیں آتے یا نہیں جانے چاہیے؟ سی سی ڈی کے ڈومین میں قانون کچھ بھی نہیں جاتا. تو یہ جو 1000 NCCI کے پلس جاتا تھا، لوگوں میں کے، نے کہا NCCI کے پاس جاتا نہیں تھا کہ اس نے غیر ملکی بینک سے پیسے نکال نہیں لیے، نہیں جاتا تھا. نکال لیے نا. نکال لیا. حشر کیا ہوا؟ آج منہ دکھانے کے قابل نہیں ان کے خاندان کا ایک ایک فرد. جس حال میں وہ رہ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ رہے ہیں جو ان کی درگت بنی. آپ ایک اور مثال سنیں، جی یہ جو گدھا ہے نا، گدھا خچر، یہ بے وقوفی کی، غلامی کی علامت ہے، گدھا جہالت کی علامت ہے. بالکل ایسی. اس پہ پنجاب پبلک لائبریری اور قائزم لائبریری، دو بڑی لائبریری لاہور کی نا، ان کی ساری کتابیں لاتے ہیں، پڑھا لکھا بن جائے گا. نہیں، یہ پھر وہی رہے گا. آپ کسی کو رینک لگا دیں، کسی کی وردی چینج کر دیں، نئی شیروانی پہنا دیں، نئے کپڑے سلوا کے دے دیں، اس کی وردی بدلیں، لوگو بھی چینج کر دیں، دفتر جتنے دفاتر اس کے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے خوبصورت بنا دیں، اچھے اچھے بورڈ لگا دیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے افسر کے اوپر بالا خانے میں بدکاری کا اڈا بناؤ. وہ بات کہہ رہا ہوں، تمثیل ہے، لوگوں کو پتہ ہے. NCCI کے آخری دنوں میں ایک افسر کے اوپر والی منزل پہ بدکاری ہوتی تھی. نیچے اس کا دفتر اور اوپر ہو رہا ہے یہ کام. نیچے فیصلے ہوتے تھے کروڑوں روپے کے، اوپر یہ کام ہوتا تھا. تو گدھا پڑھا لکھا نہیں بنتا. آپ لوگوں بڑا اچھا دیں ان کو، بلڈنگیں بڑی اچھی بنا کے دیں، اندر گدھے بیٹھے ہوں، کلچر تبدیل نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس سے ماڈل پولیس اسٹیشن بن جائیں جتنے مرضی، جتنے انصاف مرضی کا ایسے ہی رہے گا، لوگوں کے اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں سن گے. لیں، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمو. افکار تازہ، فکر ہونی چاہیے. افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمو، سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ سنگ و خس سے جہاں پیدا کر رہے ہیں، وہ ہو نہیں یہی سکتے. خرابی ہے. اسی وجہ سے کلچر نہیں بدلتا، خلیج بڑھ جاتی ہے، نفرت بڑھ جاتی ہے. پولیس کو لوگ چھلڑ کہتے ہیں، کبھی کوئی موٹر سائیکل والا ٹھوکر لگا کے مار کے بھاگتا ہے، کبھی کوئی گندے انڈے پھینکتا ہے، کبھی کوئی ٹماٹر مارتا ہے. لوگوں نے وہ بنا لیے ہیں پین، گن ٹائپ پین ہے، گن ٹائپ، اس میں رنگ ڈال کے پولیس والوں کو منہ پہ مارتے ہیں. لاہور میں واقعات ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ نفرت کی علامت ہے. جب وردی آپ تبدیل کریں گے تو نفرت نہیں ختم ہوگی. صرف وردی تبدیل نہ کریں، اس کے اندر پہننے والا بھی تبدیل کریں، اس کا عادات بدلیں، اخلاقیات بدلیں، اس کی تعلیم بدلیں، اس کی تربیت بدلیں، اس کا حسب نسب چینج کریں یا دیکھ کے بحال کریں اس کو. بالکل ایسے ہی. تب یہ صحیح ہوگا. چاہیے 2-3 ماہ سے دیکھا گیا ہے کہ سی سی ڈی کی جو پہلے کاروائیاں آئے روز، کبھی نیفے میں پسٹل چل جاتا تھا، کبھی کسی کو ساتھی چھڑانے آ جاتے تھے. 2 ماہ سے یہ جو سیم کاروائیاں تھی اس میں کافی کمی آ گئی ہے. تو کوئی پریشر ہے اوپر آپ سے؟ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں 7-8 سال کا بچہ بھی جی یہ ماننے کو تیار ہے کہ مقابلے اصلی ہوتے ہیں، پسٹل صحیح پھٹ رہا ہے.
نہیں नेफे में साथी छुड़ाने से कोई मान रहा है? कोई कोई एक शख्स, लोग क्या कहते हैं कि झूठ है ना, झूठ है बिल्कुल। तो भाई झूठ की बुनियाद पे सही अमारत कैसे तामीर करेंगे, कैसे तो यकीन? साथ वो 1000 रुके, बंदों का जवाब दे कौन है? बस 1000 बंदों का जवाब ये है कि जिनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करना था वो हो गई, ये भी प्री प्लान था। चार्जशीट तैयार हो गई, मैंने कहा आपसे, खत्म। जिसने बनाई, जिसने सब कुछ करवाया, उसके अगेंस्ट तैयार हो गई। अब ये बताइएगा शाहजी कि जो अभी एक कत्ल हुआ है पीटीआई रहनुमा का, उकाड़े वाला, उस पर भी आपने बड़ी रिसर्च की है, उसमें किसकी नाअहली देखते हैं? उसमें क्या आप समझते हैं कि क्या मुहर्रकात थे? कि वाकई पंदी का चक्कर था या कुछ और भी इसमें कारोबारी तनाज़ात थे, पुलिस ने 4 खतूत पे बहुत अच्छी तरह, एक उसकी 3 बीवी हैं, जी ठीक है, मकतूल की, दूसरा उसके साथ वो क्यों नहीं गए गार्ड्स, जी 2, तीसरा कारोबारी तनाज़ात जिसमें पंदी और प्रॉपर्टी 2 चीज़ें ना। जी पंदी का बैताज बादशाह था। बेताज बात। पंदी पहले लोग कहते थे पंदी जो है ना वो सिर्फ जब छाल चली जाती है तो रेत बच जाती है, अब पंदी है सैंड ब्लास्टिंग, 4 से 8 करोड़ की 10 करोड़ की मशीन है जिसके जरिए ब्लास्टिंग करते जी हैं, बिल्कुल वो आम बंदा नहीं करता, ये किराए पे भी देते थे। जी जी एक और समझ ले, ये इसके ड्राइवर असगर कहानी ट्रैप था, असगर कहानी ट्रैप है। असगर ये मनसूबबंद है, ये जो कत्ल है ये बाकायदा प्लानिंग के तहत जी हुआ है। बिल्कुल 3 से 4 माह पहले खातून उसके साथ जोड़ी गई टिकटॉक पे, और वो उससे इश्क लड़ाता रहा। 25 साल से यहाँ काम कर रहा है, 18 साल के साथ 43-44 साल इसकी उम्र, जी। 45 साल उम्र हो गई असगर अच्छा, की। जो ड्राइवर था वो 25 साल से इसके 25 पास? साल से, 22 से 25 साल हो गए इसको। तो वो वहाँ उसने हनी ट्रैप किया उस खातून के ज़रिए। अब ये आउट ऑफ इनोसेंस या जानबूझकर समझदारी दानिशमंदाना तरीके से ये उसको कहता था, आज मैं चोइस ड्राइवर असगर, मैं चोइस नाला बड़ा बिजी हाँ, आप थोड़ी देर में रिंग करो, अच्छा फिर करेंगे, गप मारेंगे रात को इंशाल्लाह 12 बजे के बाद, चोइस साहब फलां जगह पे चले गए, फलां कर रहे हैं, आज बहुत बिजी हैं फलां। जिस दिन ये वाक़या क्लिनिक पे हुआ, ऑर्थोपेडिक सर्जन का वो फिजियोथेरापिस्ट जी। क्लिनिक है, उस पर जब वाक़या हुआ तो ये बाहर गाड़ी में बैठा था, बाहर गाड़ी में बैठे उसी खातून का फ़ोन आया, इसने कहा आज तो चोइस साहब मैं गन में, ये जुमला मौजूद है रिकॉर्ड पे जी CDR में, बिल्कुल आज रिकॉर्डिंग आई है उसकी, आज तो चोइस साहब कल ही ने अंदर गए ने, मैं बाहर बैठा हुआ गड्डी च, ते आज गार्ड भी नाल नहीं गए, वो भी नहीं आए, वो घर ही ने। अब खातून ये कहती है जो इसकी वालदा है जी। कि मैं मौके पे मौजूद थी, FIR मैंने आपको बताया कॉन्टेंट्स उसके ठीक नहीं होते, बहरहाल अगर मौजूद भी थी खातून तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे बच्चे को ललकारा मार के ये कत्ल किया गया है नाम लेकर, टारगेट किलिंग है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि टारगेट किलिंग जो है ना ये हनी ट्रैप के ज़रिए, हनी ट्रैप हुआ है ड्राइवर, और 2.5-3 माह 4 माह जितने भी पुलिस कह रही है उसके मुताबिक उसके पीछे लगे रहे, खातून को साथ चढ़ाया, उसके बाद कातिल वहाँ आ गए, 5 लोग थे, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मेन मुलजिम है वो मुल्क से बाहर है, उसको उसकी बेटी के बकौल, मकतूल की बेटी बहुत समझदार है, मुझे जी, उसका नाम बिल्कुल। सुन के बड़ा दुख हुआ उस बच्ची का। वो बच्ची ये कहती है कि हमारी अपील ये है कि कानूनी तरीके से उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेटर लिख रही है पंजाब जी बिल्कुल की वजारत दाखिला इंटरपोल को, इंटरपोल के ज़रिए उस शख्स को लाया जाएगा। उस शख्स का एक ऑडियो मैसेज वायरल है जी वायरल है। कि अगर ये घुसेगा नारोवाल में तो बुरा हाल होगा इसका। तो वो झगड़ा पंदी का ही है। पंदी के चंद अमीर लोग जो हैं, ठेका आम बंदा लेता नहीं है, 62 लोग ही लेते हैं, और 2 ठेके पंजाब में 62 लोगों के पास होते हैं, एक पंदी का, एक टोल जी का। टोल का ठेका भी मैं आप नहीं ले सकते। तो वो उसके झगड़े जो है ना वो कत्ल वारतगरी की शक्ल में अक्सर निकले। लेकिन अब्दुल्ला ताहिर सुहेल के बारे में एक बात याद रखिएगा, उसे अवामी पजीराई बहुत थी, जी ऐसी बहुत। इलेक्शन हार जाना और बात है, इलेक्शन तो कई लोग हार गए, लेकिन वो अवामी पजीराई उसको इतनी थी कि जब ये कत्ल की इत्तला पहुंची है तो उस क्लिनिक के बाहर 1000 से 1500 लोग उकाड़े से दीपालपुर से यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल आंखों देखा वाकया मेरा। जी ऐसी है। तो वो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, कैसे संभालें इनको, फ़ौरन लाश ले जानी पड़ी मुर्दा खाने, बड़ी मुश्किल से पहुंची पुलिस। फिर जनाजा आपने देख लिया जी। फिर आपने ये भी देखा कि चौधरी साहब ने अपने 4-5 साल में ये कहा था कि मेरे घर का, मेरे दफ्तर का और मेरी हवेली का दरवाज़ा किसी गरीब शख्स के लिए बंद नहीं होता। अब इसे आप इतना गैर महफूज बनाया था उन्होंने अपने आप को, वो हर दिल अजीज़ थे जी, इसलिए कि बिल्कुल। हर एक की रसाई में थे, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह के शख्स को
اس طرح کے غیر احتیاط پن جو ہے نا، غیر محتاط رویہ، اس کا نقصان ہوتا ہے. خدا ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. پاپولر آدمی تھا، اور کاروبار 8 سے 10 سال میں جو انہوں نے بنایا، صرف ان کے ایک حویلی میں 85 گھوڑے تھے. جی عربی نسل، ایرانی نسل، اسب کہتے ہیں اس کو جی فارسی میں، عربی میں اسب کہتے ہیں. اسد. وہ میلا اسپا اس لیے کہتے ہیں. وہ جو اسد تھے نا ان کے پاس، وہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جو 85 تھی اس میں سے کسی کے پاس نہیں. اتنے نایاب تھے. اتنے نایاب تھے. ان کے پاس اسٹڈ فارم بھی تھا، ان کے پاس فارم ہاؤس بھی تھا پورا، یہ برالر دیسی مرغیوں جی کا فارم فارم ہاؤس ہاؤس بھی تھا. اسی حویلی کے ارد گرد. بہت نامور کاروباری شخص تھا. اور بندی میں تو وہ ناخدا تھا، بندی کے ٹھیکوں میں ناخدا تھا. اور وہ پھر آپ دیکھ لیں. اچھا، یہ بنے گا کیا اس کیس کا؟ جس نے یہ کروایا سارا کچھ وہ باہر تھا، ایک لڑکی نے ہنی ٹریپ کیا، ڈرائیور کا کردار ہے، شوٹرز ہیں، سب پکڑے گئے. کیس کا کیا بنے گا؟ سب پکڑے سزا گئے. کس کو ہوگی؟ صرف مرکزی ملزم نہیں. سن لیں، جی پاکستان کا واحد کیس ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. 109 میں 109 میں جو چالان ہوا اور سزا پا گیا. جی مجھے دوسرا کیس آج تک ملا نہیں ہے. لیکن وہ بھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ غلط تھا. جوڈیشل مرڈر. ہاں جوڈیشل مرڈر وہ تو تھا. سیاسی بنیادوں پہ کہا نا. لیکن قتل جس میں ان کو 109 لگی ہے بیٹمنٹ، وہ تو نواب احمد خان قصوری جو تھے، جی ان کے قتل میں تو وہ 109 میں چالان ہوئے نا بھٹو صاحب. تو اس میں پھر کس کو سزا ہوگی؟ مین ملزم آپ کسی کو بھی نہیں. 109 میں جو دوسری مثال ہے نا، دوسری مثال وہ عمر قید کی بن رہی ہے. موت نہیں، عمر قید کی بنی ہے. یہ اس کو پنڈی والا فرق کھوکر جو ہے، فرق ہو کر کو وہ بھی بیٹمنٹ میں 109 جی ہوا ہے. میرا خیال ہے ہائی کورٹ سے سزا ٹوٹ جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ غالب امکان ہے اس بات کا. جو ان کے وکیل کہہ رہے ہیں وہ غالب امکان یہی ہے. لیکن دیکھا بھی تو یہی گیا ہے، ہائی کورٹ جب سیشن کرتا ہے ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے اس میں. تو ظاہر ہے قانونی موشگافیاں ایسی ہیں، فرار کے راستے کافی ہیں، تاخیری حربے بہت ہیں، جو بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ طاہر سہیل کا قتل جو ہے نا، اس کا کیس پولیس نے بڑا ٹیکنیکلی سالو کیا ہے. وہ تانے بانے ملتے ہیں اس کے. جی ابیٹمنٹ ثابت کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مدعی یہ کہتا ہے، مدعی فریق، کہ میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں شخص فلاں کو کہہ رہا تھا کہ چوئی صاحب کے قتل کے لیے اتنے پیسے فلاں کو دے دو، اور وہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اس کو قتل کر دے. یہ ثابت کرنا ہے، کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے، شہادتیں ملانی پڑتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں مل رہی ہیں شہادتیں. اتنے سارے لوگوں کو سزا کیسے ہوگی؟ اگر گولی جو دیکھیں، چلائی وہ ایک دو سزا- لوگوں نے وہ چلائی سزا نا. بلوے کی نہیں، بلوے میں نہیں ہوتی. جی اگر 15-20 بندے ایک دم، وہ جس طرح کیلے والا ہاں جی واقعہ ہوا تھا ڈرائیونگ روڈ پہ، جی تو وہ بلوا تھا. کسی نے بیٹ مارا، کسی نے وکٹ ماری، کسی نے تھوڑا مارا، کسی نے ڈنڈا مار دیا، کسی نے چپل اٹھا کے مار دی، منہ کا گھسا مار دیا. یہ بلوا نہیں تھا. عبداللہ طاہر سہیل کا کیس لوگ زیادہ ہیں لیکن مختلف مدارج میں ہیں، حیثیت مختلف. ایویڈنس اسٹرانگ ہے. دکھایا کسی کو کہیں گیا، کسی کو کہیں گیا، کسی کو بیٹمنٹ میں، کسی کو مشورے میں، کسی کو اجرتی قاتل میں. یہ مختلف ہے. میرا خیال ہے وہ قابل چالان سر ہے. یہ آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ 2 SHO ایک طرح کا ہی انسیڈنٹ کرتے ہیں، ایک جج کے گھر ریڈ کرتا ہے اور ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر ریڈ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ پری پلاننگ تھی یا مس ہینڈل کیا گیا یا ہوا کیا؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ جب ایک فورس کے آپ 5 حصے بناتے ہیں اور ایک حصے کو بہت با اختیار کر دیتے ہیں، تو 4 جو ریسٹ آف دا 4 ہیں وہ یہ کمائیگی کا شکار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بندے بھی پکڑ کے مار سکتے ہیں، باہر سے لا کے بھی مار سکتے ہیں، میں کنگلا ہوں. تو وہ پھر دیواریں پھلانگتا ہے. یہ شروعات کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. وہ دیواریں پھلانگتا ہے. اگر آپ نے ڈیفنس سی کے مجسٹریٹ کے گھر جی جانے والے SHO کو صحیح طور پہ صحیح جسے کہتے ہیں اوریجنل شیپ میں سزا دی ہوتی نا، تو پھر اٹارنی جنرل گھر نہ جاتا SHO. اور اگر اٹارنی جنرل کے گھر جانے والے SHO کے خلاف کارروائی کی ہوتی تو غازی آباد کے ASI کو ضرورت نہ ہوتی، اور غازی آباد کے ASI کو 78 کو معطل کرنے کے بجائے ASI کے ساتھ صحیح سلوک رکھا گیا ہوتا تو ٹاؤن شپ میں 2 نہ مرتی. بس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایک کے اوپر ایک جو ہوتا ہے وہ ہاتھ کھل جاتا ہے. پنجابی میں اگر زبان میں کہوں اینڈ پک جاتا ہے. جب اینڈ پک جاتا ہے تو یہ تو اس کا مطلب عوام کو انصاف نہ عدالتوں سے مل رہا ہے آج کل اور نہ پولیس دادرسی کر رہی ہے، تو پھر عوام عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے. آپ ڈگر صحیح کریں، کوارڈینیشن میٹنگ کیا کریں 1 ماہ میں 2 بار، یہ طے ہے. 1 ماہ میں 2 بار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، چیف جسٹس پاکستان سے آپ کوارڈینیشن میٹنگ کریں.
पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, अशराफिया, हुक्मरान और ऐसी तो कोई अदलिया मीटिंग हमने नहीं हो रही ना। 6-6 ये महीने करे ना, 7 साल बाद आप होती केसेस, है। आप हाई प्रोफाइल झूठ बोलते हैं कि टेस्ट केस हाई प्रोफाइल है, होता ही कुछ नहीं। अगर हाई प्रोफाइल और टेस्ट केस था तो अब तक सजा क्यों नहीं हुई चकवाल में बच्ची के साथ 9 साल हानिया जो है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो आप मिसाल बनाए ना, ट्रायल सही करें जेन्युइन, तो अदालतें को तो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, दस्तावेजी सबूत मिलेंगे तो सजा दे देगी। वो दी नहीं है अभी। सना कत्ल केस में क्या हुआ? जी बिल्कुल दी है। ये जो नूर मुकद्दम केस में क्या हुआ ना? हुआ बिल्कुल। तो आप दे सजा के मुतालिक दस्तावेज। इंसाफ अदालतों में भी ना मिलने की वजह पुलिस ही है, इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस और अदालत के दरमियान एक इदारा बन गया प्रोसिक्यूटर जी पंजाब में, बहुत अच्छा है। उसके जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे सैयद फराद अली शाह, वो जज बन गया जज हाई कोर्ट बन के गए जी, 4-5 दिन पहले, जी। एक हफ्ता हो गया। अच्छी बात है। उसके वजीर हैं बहुत नामवर शख्सियत, बहुत कम लोगों को पता है, राणा मकबूल साहब जो आईजी थे सिंध में, जी जी जी। उनका बेटा राणा बिलाल मिनिस्टर है उसका। तो एक अच्छा महकमा बन गया है, उससे सजाएं होती हैं, सब कुछ है, लेकिन हालात तो सही करें ना। लेकिन वहाँ पे भी कहते हैं चलान जमा कराने के लिए हर केस का रेट मुकर्रर है, आप अगर फी नहीं पे करते चलान जमा नहीं होते आपके। पुलिस वाले उसमें शिकवा करते नजर आते हैं। एहतसाब का अमल भी मौजूद है और वो अच्छा है। तो ये सब ये जो है ना, इस पे प्रोसिक्यूशन पे, अदालती में ताखीरी हरबों पे, हमारे कानूनदानों के रवैयों पे, बाज़ लोगों के, और पुलिस के नाक़िस कारकर्दगी पे, इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए इंटेलेक्ट बेस्ड। दानिश्वरों को इकट्ठा करें और ये आपस में किसी नतीजे पे पहुँचे। मुआशरे में डिबेट ख़त्म हो गई, मुबहस नहीं होते लोग आपस में। जी बिल्कुल है। जब तक बहस नहीं करेंगे तो कैसे काम आएगा? ये थोड़ा सा बेहतरी पैदा करें, दानिशमंदी के साथ हालात बेहतर कर लें, इससे अच्छा। एक और बात, जी मैंने कुएं की मिसाल दी ना जी कि धक्का मारना है। पुलिस के कुएं में कुत्ता गिर गया है, अगर तिहारत करनी है, नजिस को नजिस साबित करना है और पाकी में तब्दील करना है, तो वो कुत्ता निकालें। पानी ना निकालें आप। वो कुत्ता करप्शन का है, वो कुत्ता कत्ल वारतगरी का है, वो खूनेजी का है, वो बदकारी का है, बद अखलाकी का है, इख्तियारात से तजावुज़ का है। वो कुत्ता जो है ना, आपकी आँख से शर्म व हया ख़त्म होने का है। ये तो आम चीज़ें हैं इनके लिए। ये सारी चीज़ों का कुत्ता बीच में है, उसको निकालें। मेरिट से हट के कार्रवाइयों का कुत्ता भी बीच में है, वो निकालें तो मेरा ख्याल हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के बेबाक में आपने नईम मुस्तफ़ा साहब की बेबाक बातें सुनी। ये वो बातें हैं जो हकाइक पे मबनी है, जो हर कोई ये बात कर भी नहीं सकता। और हकाइक के साथ आज हमने आपको बताया कि जो दूरी है अवाम की और पुलिस की, इसकी क्या वजह है, सीसीडी है वो किस तरह काम कर रही है और इसकी आईनी हैसियत का है। और जो आए रोज वाकयात हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो उसमें क्या वजह है, किसकी मिस हैंडलिंग है या ये करवाए जाते हैं, ये सारी वो बातें थी जो आज हमने आपसे शेयर करना चाहिए। मुझे और मेरी बेबाक टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।